دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ کی اس مجلس میں شرکت کر کے مجھے بے انتہا خوشی اور مسرت ہو رہی ہے۔ ملک سے دور، اردو کے اصل مولد اور اردو کے اصل مقام سے دور دراز جگہ پر، ایک ایسے ملک میں جہاں کی مادری زبان عربی ہے، جہاں کی اکثریت عربی بولنے والی ہے، یہاں پر آپ نے اردو کا چراغ روشن کیا ہے اور اس چراغ کی روشنی کو فضول سے فضول تر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اردو کے لیے یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہے، زبان اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ نے مجھے اعزاز سے سرفراز کیا، آپ نے میری عزت افزائی کی، اس کے لیے آپ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ سے میرا 3 طرح کا رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ تو دین و ایمان کا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ دوسرا رشتہ اردو زبان سے محبت کرنے والے، اردو زبان کے کاکل و گیسو کو سنوارنے والے اور اس برادری سے ہے جس کو اردو سے محبت ہے، جو اردو کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو اردو کا ایک چھوٹا سا خادم سمجھتا ہوں اور اپنے زبان و قلم سے حتی الامکان جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے اس کے مطابق اردو کی خدمت کے لیے اور اردو کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہوں۔ جب مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی تو میں نے بالکل یہ احساس کیا کہ میں اپنوں کے درمیان جا رہا ہوں۔ اور تیسرا رشتہ میں بتانا بھول گیا، تیسرا رشتہ یہ ہے کہ اس میں بڑی تعداد فارغین ندوۃ العلماء کی ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے میری بھی قرابت ہے۔ ندوی برادری اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء دنیا علم و ادب میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ شاید اکبر الہ آبادی نے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بارے میں قطع کہا تھا، مجھے پورا قطع تو نہیں یاد ہے، اس قطعے میں انہوں نے ندوۃ العلماء کو زبان ہوشمند سے تعبیر کیا تھا۔ دیوبند کے بارے میں کیا کہا مجھے وہ مصرع تو یاد نہیں، لیکن ندوے کے بارے میں کہا تھا اور ندوہ ہے زبان ہوشمند، اور علی گڑھ کے بارے میں ایک مصرع کہتے ہوئے کہا تھا یک معزز پیٹ بس اس کو کہو، یعنی علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے باعزت روزی کا سامان تو فراہم کرتی ہے، لیکن اور باقی ذوق علی گڑھ یونیورسٹی سے پیدا ہونے کی اتنی امید نہیں کی جانی چاہیے جتنی ندوے سے کی جاتی ہے۔ ندوہ زبان ہوشمند ہے، تو میرا تعلق اسی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہے اور ہماری اس برادری کے، ندوی برادری کے ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ میں مزید تمہید نہ باندھتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف براہ راست آنا چاہتا ہوں۔ موضوع ہے اردو کی ترویج و اشاعت میں مدارس اسلامیہ کا کردار۔ میرے محترم دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، مدارس اسلامیہ ہی اردو کی تعمیر کے لیے، اردو کو زندگی اور توانائی عطا کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ کا جو کردار ہے، مدارس اسلامیہ کا جو رول ہے، اس کو کسی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس کو کسی طرح سے چھوٹا نہیں سمجھا جا سکتا۔ آج بر صغیر ہند و پاک میں اگر بچے کی زبان پر اردو ہے، اگر بچہ اردو بولتا ہے، اگر خاندان کے خاندان اردو بولنے والے ہیں، اور نیپال جیسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 5% ہے، اگر اس ملک میں اردو کے بولنے والے اور جاننے والے اور لکھنے اور پڑھنے والے موجود ہیں تو یہ صرف مدارس کا فیض ہے۔ اگر مدارس کے فیض کو اور مدارس کے کردار کو درمیان سے نکال دیا جائے تو زبان اردو کے معاملے میں بس کم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے ملک کے مسلمان بالکل جاہل نکلیں گے، جہالت ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ مدارس کا کردار ہے، یہ مدارس کا رول ہے کہ جس نے لوگوں کو زبان دی ہے، لوگوں کو قلم دیا ہے، لوگوں کو بولنے اور لکھنے کا سلیقہ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی، اردو کا مسکن یہی ہے، اردو کا مولد یہی ہے، اور شاید مدفن بھی یہی ہو جائے گا۔ جس انداز سے حکومتیں کوشاں ہیں کہ اردو کے وجود کو مٹائیں تو مدفن بنانے کے لیے بھی یہ لوگ تیار ہیں، لیکن مولد یہی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اردو جب یہاں پر ترکوں کے حکمراں آئے، ترکوں سے، ایران سے، جب افغانستان کے راستے سے سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے بعد خاندان غلامہ اور اس کے بعد قطب الدین ایبک، ناصر الدین التمش، غیاث الدین بلبن اور اس کے بعد پھر مغل جب ہندوستان میں آئے تو وہ لوگ ترکی سے آئے تھے، ترکی زبان بولتے تھے، یہاں کے لوگ ہندی اور سنسکرت بولتے تھے، رابطے کی کوئی زبان نہیں تھی تو اردو زبان کو ایجاد کیا گیا۔ اردو کہتے ہی لشکر کو ہے، وہ لشکر میں پیدا ہوئی، فوج میں رہتے تھے
दोनों आपस में कोई राब्ते का जरिया नहीं था, तो उर्दू जबान इजाद हुई। इसमें तुर्की जबान के अल्फाज भी हैं, अरबी जबान के अल्फाज भी हैं, ईरान से आए थे फारसी जबान के अल्फाज भी हैं, हिंदी और संस्कृत के अल्फाज भी हैं और अंग्रेजी के अल्फाज भी हैं। जदीद इस्तिलाहें अंग्रेजी में ज्यादा हैं। तो उर्दू जबान को कई जबानों से मिल करके उर्दू का खमीर तैयार हुआ है, लेकिन ये उर्दू आज हिंदुस्तान में अजनबी समझी जा रही है। हुकूमतों की कोई सरपरस्ती इसे हासिल नहीं है, लेकिन उर्दू की यह खुशबू हिंदुस्तान की सरजमीन से निकल करके पूरी दुनिया पर अपना एहसास करा रही है। उर्दू की खुशबू फैल रही है पूरी दुनिया में। आज आपका जो ये प्रोग्राम कतर दोहा के अंदर हो रहा है, ये इस बात का सबूत है कि उर्दू के जानने वाले दुनिया में कहीं अजनबी नहीं होते। आज उर्दू के मुशायरे अगर दिल्ली में, बंबई में, हैदराबाद और लखनऊ में हो रहे हैं, इसी तरह से कराची में और लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में हो रहे हैं, इसी तरह से अगर हिंदुस्तान के कस्बात और देहात में हो रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात यह है कि उर्दू के मुशायरे दोहा में भी हो रहे हैं, कतर के और दूसरे हिस्सों में भी हो रहे हैं। उर्दू के मुशायरे दुबई में हो रहे हैं, आलमी मुशायरे सऊदी अरब के जद्दा में हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि यहाँ पर मुसलमान चूंकि ज्यादा हैं, इनकी जबान राब्ते की उर्दू है, बल्कि दुनिया के दूसरे उन मुल्कों में भी हो रहे हैं जहां मुसलमानों की तादाद कम है। अमेरिका और कनाडा में भी हो रहे हैं, और बरतानिया और फ्रांस में भी उर्दू के मुशायरे और अदबी अंजुमनें हो रही हैं। और उर्दू का जादू सर चढ़ करके बोल रहा है दुनिया के बहुत बड़े रकबे पर उर्दू का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इस मौके पर मुझे दाद देहलवी का वो शेर याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि कहते हैं जिसको उर्दू हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। या पहला मिसरा शायद इस तरह, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो दाद देहलवी ने जब ये शेर कहा था तो उस वक्त सारे जहां में उर्दू की धूम नहीं थी, लेकिन शायर की जबान से निकला हुआ ये शेर बिल्कुल हर पहर दुरुस्त साबित हुआ। अब उर्दू की धूम सारे जहान में है। उसी का एक छोटा सा नमूना और इसी का एक छोटा सा मजहर ये आपका प्रोग्राम है। जैसे कि हमारे शाहीन नदवी साहब बता रहे हैं कि प्रोग्राम किसी बड़े हाल में होता है, किसी मजबूरी से बड़ा हाल नहीं मिल सका, फिर भी अच्छे बाज़ौक़ लोग यहाँ पर आए हैं, ये इस बात का सबूत है। मदारिस के किरदार का जहां तक सवाल है, मुल्क नेपाल हो, हिंदुस्तान हो, जहां भी मुसलमानों की थोड़ी सी आबादी है वहां कोई न कोई मदरसा और कोई न कोई मकतब कायम होता है। इन मदरसों का जो निसाब तालीम होता है उसमें उर्दू जबान कंपलसरी की हैसियत से, कंपलसरी एक जबान की लाजमी मजमून की हैसियत से उर्दू जबान शामिल है। हमारे मुल्क नेपाल की सरकारी जबान नेपाली है। मैं पहले नेपाल से शुरू करके फिर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नेपाल से ही आया हूँ, फिर हिंदुस्तान आजकल रहता हूँ। हिंदुस्तान में मेरी तालीम हुई है दारुल उलूम में। तो कहीं भी पूरे मुल्क में जहां मुसलमान हैं वहां मदारिस हैं, छोटे मदारिस, बड़े मदारिस, मुतवस्सिता, सानविया, आलिमिया, फजीलत, इस तरह के मदारिस मौजूद हैं। कई मराहिल में तालीम होती है। तो जहां भी है वहां उनके निसाब में उर्दू जरूर है। इन्हीं मदारिस का फैज है कि उर्दू जबान पूरे मुल्क नेपाल के राबते की जबान बन गई है। कोई सरकारी जबान नेपाली है और लोगों की इलाकाई जबानें भी मुख्तलिफ हैं। कपिलवस्तु में रहने वाला मुसलमान या हिंदू या किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, वो कोई और जबान बोलता है। सिरहा और सत्तरी और बिहार से मिले हुए बॉर्डर में जो लोग मुसलमान रहते हैं वो दूसरी जबान बोलते हैं। काठमांडू के मुसलमान दूसरी जबान बोलते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान मशरिक से मगरिब तक, मशरिक का मुसलमान मगरिब के किसी मुसलमान से मिलेगा, पहाड़ का रहने वाला मुसलमान जब प्लेन और तराई के किसी मुसलमान से मिलेगा, तो उसके आपस की जबान, बोलचाल की जबान उर्दू होगी। ये किसने किया है? राब्ते की जबान किसने बनाया? किसी प्लानिंग और किसी मंसूबाबंदी के तहत मदारिस में उर्दू को राब्ते की जबान बनाया नहीं है, लेकिन ये मदारिस का फैज है कि पूरे मुल्क में उर्दू राब्ते की जबान हो गई है। अब मुसलमान कहीं भी मिलते हैं तो उर्दू में बात करते हैं। सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, खुतबात जुमा के बाद की तकरीरें हो, और इस तरह से और दूसरे प्रोग्राम हो, अदबी प्रोग्राम हो, ये सारे उर्दू में चलते हैं। मुसलमान कोई भी जबान आपस में बोलता हो, लेकिन जब इल्मी गुफ्तगू होगी तो उर्दू जबान में बात करेगा। इस लायक किसने बनाया? इन मदारिस ने बनाया है। मदारिस ने इस काबिल बनाया है कि लोगों के राब्ते की जबान उर्दू हो गई है। ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। और यही सूरत हाल और यही मंजर आप हिंदुस्तान में देखेंगे।
شمالی ہندوستان کے صوبوں کی زبان الگ ہے، ملک کی زبان ہندی ہے، اور اس کے بعد علاقائی زبانیں بہت سی ہیں۔ بہار میں کوئی اور زبان بولی جاتی ہے آپس میں، یو پی میں کوئی اور زبان بولی جاتی ہے، ساؤتھ انڈیا میں بھی کوئی بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جو لوگ ہندی نہیں جانتے ہیں جو سرکاری زبان ہے، لیکن مسلمان کم سے کم اردو جانتے ہیں۔ یہ اردو کا شعور کس نے عطا کیا؟ یہ اردو فہمی کا ذوق کس نے پیدا کیا؟ یہ مدارس کا فیض ہے کہ جس نے لوگوں کو اس لائق بنایا کہ کم سے کم آپس میں رابطے کی ایک زبان ان کو مل گئی، جس میں آپس میں یو پی کا مسلمان کرناٹک کے مسلمان سے بات کر سکتا ہے، بہار کا مسلمان تامل ناڈو اور مدراس سے رہنے والے مسلمان سے بات کر سکتا ہے، مدھیہ پردیش کا مسلمان مہاراشٹر کے مسلمان سے بات کر سکتا ہے۔ رابطے کی کوئی زبان تو ہونی چاہیے، جیسے انٹرنیشنل زبان، انٹرنیشنل لینگویج انگریزی ہے۔ پوری دنیا کا آدمی کہیں بھی رہتا ہو تو امریکہ کا مسلمان سعودی عرب میں آ کر کے بات کر سکتا ہے کہ اس کی زبان ایک انگریزی ہے، رابطے کی زبان۔ مدارس نے اردو کو رابطے کی زبان بنایا، یہ سب سے بڑا فیض ہے۔ ایک بار میں ایک پروگرام میں نیشنل مسلم فورم کا میں صدر تھا اور ایک ڈیلیگیشن لے کر کے پورے ملک کا میں دورہ کر رہا تھا، تو میں نارائن گھاٹ میں پہنچا، وہ پہاڑ اور ترائی کا سنگم ہے۔ تو وہاں پر ایک پروگرام ہوا، حال میں استقبالیہ دیا ان لوگوں نے، اس میں اور ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے نیپالی میں تقریریں کی۔ صدارتی خطاب میرا جب بعد میں ہوا تو میں نے اردو میں تقریر کی، حالانکہ آسان اردو میں تقریر کی کہ پہاڑی لوگ بھی سمجھ سکیں، جو اردو کم جانتے ہیں وہ بھی سمجھ سکیں، سمجھے سب۔ لیکن ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کر دیا کہ آپ کیسے نیپالی ہیں کہ نیپال میں رہتے ہوئے آپ نے اردو میں تقریر کی، آپ نیپالی میں تقریر آپ کو کرنی چاہیے۔ میں نے کہا صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھے نیپالی نہیں آتی، اتنی نہیں آتی کہ میں تقریر کر سکوں، البتہ اردو پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اردو کیا چیز ہے۔ تو میں نے ایک لمبا لیکچر دیا اردو کی اہمیت اور افادیت پر، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، تو اس موقع پر بھی میں نے مدارس کا کردار ذکر کیا تھا کہ اگر میں نیپالی نہیں جانتا ہوں تو یہ میرے لیے شرم کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسلمان ہو کر کے اردو نہیں جانتے ہیں تو یہ آپ کے لیے شرم ہے۔ ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور اس کے بعد اپنی غلطی تسلیم کی، کہا ہم کو بھی اردو جاننا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں آپ کو شرم آنی چاہیے؟ ہمارا سارا سرمایہ، ہمارا ملی اور دینی سرمایہ، ہمارے مذہبی کتابیں اور ہمارے قرآن پاک کے تراجم اور ساری چیزیں، ساری دینیات، سارا کلچر، ساری تہذیب ہماری اردو زبان کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے۔ نیپالی زبان میں کیا چیز ہے آپ پیش کر سکتے ہیں یہاں پر؟ تو اگر آپ اردو نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر اور اسلامی دینیات اور اسلام کی مبادیات سے آپ ناواقف ہیں، اور یہ آپ کے لیے شرم کی بات ہے۔ تو بہرحال مدارس نے، میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں، مدارس نے ہر جگہ اپنا ایک نقش چھوڑا ہے اور مسلمانوں کو جوڑا ہے، ایک دوسرے سے رابطے کی زبان بنائی ہے، ہندوستان کے صوبوں کو جوڑا ہے۔ اگر یو پی کا مسلمان سفر کرتا ہوا تمل ناڈو میں پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے تمل زبان وہ نہیں جانے گا یو پی کا مسلمان، اور ہو سکتا ہے تمل بولنے والے لوگ ہندی نہ جانتے ہوں سرکاری زبان ہونے کے باوجود، لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو آپس میں اردو میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ مدارس نے بنایا ہے۔ مدرسوں کا کے بہت بڑے کارنامے ہیں، مدرسوں نے اردو کی حفاظت کی ہے۔ آج ملک کے اندر اردو اکیڈمیاں قائم ہیں، آپ جانتے ہیں، اردو اکیڈمیاں، دلی اردو اکیڈمی، یو پی اردو اکیڈمی، اتر پردیش اور بہار کی اکیڈمی، اور جگہ جگہ ہر صوبے میں یا بعض صوبوں میں نہیں ہے، اردو اکیڈمیاں قائم ہیں۔ کیا اردو کی خدمت یہ کر رہی ہے؟ اردو کی خدمت صحیح معنی میں مدارس کر رہے ہیں۔ آج اردو کے اخبارات جو نکلتے ہیں مدارس میں اس کے پڑھنے والے ملتے ہیں۔ اردو اکیڈمیوں نے کتنا اس کا ذوق پیدا کیا ہے کہ لوگ اردو اخبارات خرید کر کے پڑھیں۔ آج 90% لوگ جو اردو اخبارات کو پڑھ رہے ہیں یا سرپرستی کر رہے ہیں، ان کا تعلق مدارس سے ہے، چاہے مدارس کے طلبہ ہوں، چاہے مدارس کے اساتذہ ہوں، چاہے مدارس کے فارغین ہوں، چاہے مدارس کے فیض یافتگان ہوں، یہ سارے لوگ اردو اخبارات کو پڑھتے ہیں۔ اردو کتابیں بہت بڑی تعداد میں چھپتی ہیں۔ 90% پڑھنے والے لوگ مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ مدارس کے وجود کو درمیان سے کاٹ دیا جائے اور نکال دیا جائے تو اس کے بعد اردو اپنے ملک کے اندر، اپنے مدفن کے، اپنے مولد کے اندر اجنبی بن جائے گی اور اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ان مدارس نے اردو کے وجود کو باقی رکھا ہے۔ اس کی تھوڑی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مدارس کی جب میں بات کرتا ہوں تو ان لوگوں کی بھی بات کرنا ضروری ہے کہ جو مولوی ہیں، مولانا ہیں، مدارس کے فارغین ہیں، یا اگر کسی ادارے کے صنعت یافتہ فارغ اور عالم نہیں ہے تو کم سے کم
انہوں نے مدارس کی تعلیم حاصل کی ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے زبان و ادب پر دنیا ناز کرتی ہے, دنیا فخر کرتی ہے اور مثالیں دی جاتی ہیں. ان کا تعلق نہیں مدارس سے یا مدارس کے نصاب سے رہا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کون نہیں جانتا ہے. دنیا علم و ادب, آپ ان کی سیاست چھوڑ دیجئے, انگریزوں سے ملک کو آزادی دلانے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا, اور اس کے بعد وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے. میں اس ذکر کو چھوڑتا ہوں طوالت کے خوف سے. پھر اردو زبان و ادب کی انہوں نے کیا خدمت کی, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ زبان, وہ ٹکسالی زبان, وہ کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان جو مولانا ابوالکلام آزاد استعمال کرتے تھے, اور کہ اس سے انقلاب آ جاتا تھا. جب انہوں نے الہلال نکالا, ایک صاحب بیان کرتے ہیں, اتر پردیش کے قاضی عدیل عباسی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جگہ پر تھا, مغربی بنگال کے کسی حصے میں, کسی شہر میں, یا کلکتہ ہی میں تھے, وہ کلکتہ سے نکلتا تھا, تو ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک بارگی بہت شور اٹھا, بہت شور ہونے لگا, اور جو میرے میزبان تھے وہ بھی اٹھ کر کے باہر بھاگے. اس کے بعد لوٹ کر کے آئے, تو میں نے کہا بھائی کس چیز کا شور ہے, کیا ہو رہا ہے, کوئی چیز غلط ہو گئی ہے. کہا نہیں, بات صرف اتنی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو الہلال نکلتا ہے, ہفت روزہ جو اخبار الہلال نکلتا ہے, جب وہ آتا ہے تو اس کے لیے اتنی لوٹ مچ جاتی ہے, اس اخبار کے لیے اتنا شور غوغا ہوتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ پہلے میں اس کو پڑھ لوں. اس میں اسی الہلال نے, اور پھر بعد میں اس کے بند ہونے کے بعد البلاغ نے, مولانا ابوالکلام آزاد کی آتش بار تحریروں نے اس ملک میں آزادی کا بگل بجایا تھا, اور اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر آزادی کا شعور پیدا کیا تھا. ان کی زبان تھی کہ آگ لگ جاتی تھی سینوں میں کہ آج کود پڑے کہیں بھی. ان کی تقریر مولانا ابوالکلام آزاد کی جب ہوئی جامع مسجد میں, بہت مشہور تقریر ہے. جامع مسجد کے دکن کے علاقہ چاندنی چوک خالی ہو گیا, پوری مسلم آبادی تھی. آج مشکل سے کوئی ایک دو مسلمان وہاں ملیں گے, سب غیر مسلم اور بنیے اور دوسرے لوگ رہ گئے ہیں, سکھ رہ گئے ہیں, ہندو رہ گئے ہیں, مسلمانوں کا وجود ختم ہو گیا. لیکن جامع مسجد سے اگر آپ دکن کی طرف جائیے, شمال کی طرف چاندنی چوک کا علاقہ خالی ہو گیا مسلمانوں کے وجود سے. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا کہ مسلمان دلی کو خالی کر کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے وہ مارکۃ الاعلیٰ تاریخی تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں یاد ہے کہ ایک دن ایسا آیا تھا کہ ہمارے قافلوں نے آ کر کے دریائے گنگا اور جمنا کے کنارے, اسی دلی کے جمنا کے کنارے وضو کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے اس ملک کو اسلام کی روشنی عطا کی تھی. آج تم اس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو, کہ جامع مسجد کے منارے جھک کر قیامت میں تم سے سوال کریں گے کہ تم ہمیں کس کے, اس مسجد کو, تاریخی جامع مسجد کو کس کے سہارے چھوڑ کر آئے تھے. وہ ایسی تاریخی تقریر تھی کہ اس کے بعد جیسے کہ برک لگ گیا ہجرت پر, اور سارے لوگوں نے خیال چھوڑ دیا. وہ مولانا ابوالکلام آزاد انہی مدارس کے فیض یافتہ تھے. اور اس کے علاوہ مدارس کے فیض یافتگان, یا ہم شخصیات کی بات کریں اگر, تو فیض یافتگان کی بات اگر کرتے ہیں تو کسی کو باقاعدہ سند مدرسے سے نہ بھی ملی ہو, لیکن یہ مدارس کا جو نصاب تعلیم ہے اس کو اگر پورا پڑھا ہے کسی نے, تو اس کو مانا جائے گا کہ یہ بھی مدارس کا فیض یافتہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر و تقریر, اس کا تذکرہ میں نے کیا. غبار خاطر بہت سے ہمارے باذوق قارئین نے پڑھا ہوگا. اس میں جو جیل کے اندر انہوں نے احمد نگر جیل میں لکھا تھا, غبار خاطر ایک فرضی خطوط پر کا مجموعہ ہے, جو زبان اس میں استعمال کی ہے, جو اشعار انہوں نے فارسی کے اور اردو کے اس میں اشعار کیے ہیں, استعمال کیے ہیں. جیل میں رہتے ہوئے ان کے پاس کوئی ماخذ نہیں تھا, ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ اس کو دیکھ کر کے اصلاح کر لیں, اپنی تصحیح کر لیں, لیکن انہوں نے جیل میں غبار خاطر لکھا. آج اردو ادب کا بہت بڑا مرقع ہے, اور اردو ادب کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے, ایک نموذج ہے اردو ادب کا غبار خاطر. اس کے اندر سینکڑوں اشعار اردو کے اور پھر عربی کے بھی ہیں. یہ ان کے ذہن کی اور ذہنی پرواز کی بہت بڑی دلیل ہے جو انہوں نے لکھا. اس کے علاوہ ان کی ساری تحریریں, یہ اس سے مسلمانوں کو شوق پیدا ہوا کہ وہ علم حاصل کرے جو علم مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس تھا, اور اس طرح سے دین کی خدمت ہوئی. مولانا ابوالعلا مودودی نے باضابطہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, کسی مدرسے کے سند یافتہ عالم نہیں تھے, لیکن مدرسوں کا جو نصاب ہے وہ پورا پی گئے تھے. اور اس کے بعد ان کی تحریریں دیکھیے, ایک انقلاب برپا کیا انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے, ایک فکر کو پروان چڑھایا ہے, اور ایک نظریے کو انہوں نے, ایک نظریے کے خالق ہے میں تو کہوں گا اس مولانا ابوالعلا مودودی. یہ ان کی تحریروں میں طاقت کہاں سے پیدا ہوئی؟ آپ کہیں گے
جو اردو کے جو ادب کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والے لوگ ہیں اردو اکیڈمی کے لوگ، وہ کہیں گے مولانا کلام آزاد کوئی باضابطہ ادیب نہیں تھے، مولانا ابوالعلا مودودی کوئی باضابطہ ادیب نہیں تھے. انہوں نے ادب کے لیے بھی الگ الگ معیار مقرر کر رکھے ہیں. لیکن وہ زبان جس نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو متاثر کیا اپنے زبان کی بدولت، اپنے علم کی بدولت، وہ زبان اس ادب کے خانے سے آپ نکال دیں گے. ٹھیکیدار جو ادب کے ہیں وہ بس کچھ ادیبوں کی تحریریں جو ناول ہو، افسانے ہو، غزلیہ شاعری ہو، اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جن سے آدمی کے ذوق کو تھوڑی سی تسکین ملتی ہو، یہ صرف آدمی کا تفریح، آدمی کی تفریح ہو، صرف تفریح ہی ادب مانتے ہیں. اور معیاری ادب کو، اصلاحی ادب کو، مقصدی ادب کو، اس کو ادب کے دائرے سے خارج کرتے ہیں. تو میں اور خود بھی اس کو کنڈم کرتا ہوں، اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، ادیبوں اور شعراء سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس تخیل کو کنڈم کریں، کیونکہ یہ ادب کو اس تفریح کے خانے اور مقصد کے خانے میں بانٹ کر کے مسلمانوں نے جو ادب کی بہت بڑی گراقدر خدمات انجام دی ہے، ان کو ادب سے وہ الگ کر دے رہے ہیں اور ان کی ادبیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. مولانا سید ابوالحسن علی ندوی جو سینکڑوں رحمہ اللہ جو سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی کتابوں نے، ان کی تحریروں نے، ان کی تقریروں نے صرف ہندوستان ہی کو نہیں، بر صغیر ہند و پاک کو ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں اردو بولی اور جانی جاتی ہے، اپنی عربی زبان کے لیے بھی تو انہوں نے شہرت عرب دنیا میں حاصل کی، لیکن اپنی عربی اردو دانی کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا میں ایک مقام بنایا. جو ان کی عربی زبان کو، ان کی عربی تحریروں کو نہیں سمجھ سکتے، جو ان کی عربی تقریروں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ان کی اردو تحریروں کا جو لطف اٹھاتے ہیں، ادب اور زبان و بیان کی جو چاشنی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس سے جو اپنے ذوق کو تسکین دیتے ہیں. کیا مقصد ان کے لکھنے کا ہے، کیا پیغام انہوں نے دیا، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو بھی درمیان سے نکال دیجئے. جو ادب کی چاشنی اس کے اندر موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر، آپ میں سے جن لوگوں نے مطالعہ کیا، ہمارے ندوی بھائی بہت سے اس میں ہیں، انہوں نے بہت کتابیں پڑھی ہوں گی، وہ بخوبی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس میں مقصد کے علاوہ ادب کا بہت اونچا معیار پیش کیا گیا ہے. وہ مترادفات جملے، وہ مترادف الفاظ اور وہ تخیل کی پرے پرواز جو اردو زبان و ادب کی خاص پہچان ہے، جو ان کی تحریروں میں ملتی ہے. مولانا سید ابوالحسن علی ندوی یہ مدارس کے فیض یافتگان تھے، مدارس کے فارغین تھے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، ایک زبان اور بیان اور ادب کی خدمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اخبارات ہوتے ہیں. آپ کو اس سے اتفاق ہوگا کہ اخبارات ہوتے ہیں. ہمارا ملک نیپال چھوٹا سا ہے، صحافت ادب کے بہت سے درجات ہیں اور بہت سے ذرائع ہیں. اس میں سے ایک تقریر ہے، تحریر ہے، خطابت ہے، اور اس کے بعد بہت سے چیزیں ہیں، تصنیف و تالیف ہے، تحقیق ہے، تنقید ہے. اس کے علاوہ ایک میدان صحافت کا بھی ہے جس کے ذریعے سے ادب کی خدمت ہوتی ہے. صحافت کے میدان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک نیپال چھوٹا سا ملک ہے، ذرائع وسائل اس کے پاس بہت کم ہیں، اور ہر اعتبار سے وہ پسماندہ ہے. مسلمان کچھ زیادہ ہی پسماندہ ہیں. لیکن ہمارے اس ملک نیپال سے جتنے بھی اردو اخبارات اور جتنے بھی اردو جرائد اور رسائل نکل رہے ہیں، سب مدارس نے نکالے ہیں. ایک بات شاید آپ کو نہ معلوم ہو، ہمارے جامعہ سراج العلوم سے ماہنامہ سراج نکلتا ہے ناجیز کی عدالت میں. مرکز التوحید کے ادارے سے نور توحید نکلتا ہے ماہنامہ. اسی طرح سے جماعت اسلامی کے ادارے سے سیمائی پیغام نکلتا ہے. اسی طرح سے ماہنامہ البینہ نکلتا ہے. اسی طرح سے ایک ہفتہ روزہ اخبار بھی نکلتا ہے صدائے عام کے نام سے، جسے قاسم صاحب جنک پور سے نکالتے ہیں. تو ماہنامے 15 روزہ، ہفتہ روزہ، اور اس کے علاوہ ابھی روزنامہ نکالنے کی نوبت نہیں ہے، اس کے لیے بہت وسائل چاہیے. لیکن جتنے بھی اخبارات نکل رہے ہیں، جتنے بھی جرائد اور رسائل نکل رہے ہیں اردو کے، وہ سب مدارس نکال رہے ہیں. مدارس کے علاوہ اور بڑے بڑے ادیب، اگر کسی کو دعویٰ ہے اپنے ادب کا اور زبان دانی کا، کسی کو اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ ملک نیپال سے اردو کا ایک ماہنامہ یا ایک سیمائی کوئی پرچہ نکال دے. جو کچھ بھی خدمات ہے اردو کی فروغ کی، اردو کی ترویج و اشاعت کی، یہ مدارس نے اپنے سر پر لے رکھا اور مدارس نے اردو کو پھیلایا ہے.
اگر اردو کے 8-8 10-10 پرچے ملک نیپال سے نکل رہے ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد 5% سے بھی کم ہے اور وہ اخبارات پڑھے جا رہے ہیں اور صرف نیپال میں نہیں بلکہ بیرون نیپال بھی ان کی پہنچ ہے اور اس کو ان کے زبان و بیان کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مدارس نے اردو کے معیار کو ملک نیپال جیسے پسماندہ ملک میں بلند کیا ہے۔ اور ہندوستان کی بات اگر میں کروں، جنگ آزادی کے موقع پر جن اخبارات کی سب سے زیادہ شہرت ہوئی اور جنہوں نے ذہن سازی کا کام کیا، جنہوں نے مسلمانوں میں آزادی کا سور پھونکا، میں کہہ سکتا ہوں وہ سارے اردو کے اخبار تھے اور وہ سارے مدارس کے فیض یافتگان تھے، وہ سارے اردو کے اخبار تھے۔ اگر نعرہ آزادی وطن کا مسلمانوں نے انقلاب زندہ باد کا لگایا تھا تو بھی کسی مدرسے سے ہی آیا ہوگا، اور اس کے علاوہ اردو کے جو اخبارات تھے جنہوں نے آگ لگائی، آزادی کا سور پھونکا، وہ سب مولانا ہی لوگ نکالتے تھے۔ مولانا ظفر علی خاں کا زمیندار، مولانا محمد علی جوہر کا ہمدرد اور کامریڈ انگریزی میں نکلتا تھا، ہمدرد اردو میں نکلتا تھا، اور ابھی میں نے بتایا مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال اور البلاد، اور اسی طرح سے اور دوسرے لوگ ہر میدان میں جنہوں نے اردو کی خدمت کی ہے۔ مولانا حضرت موہانی بھی شاید کوئی اخبار نکالتے تھے، لیکن اگر اخبار نہیں نکالتے تھے تو مولانا تھے، کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ اردو شاعری کے ذریعے سے انہوں نے اردو کی خدمت کی۔ ایک مدرسے کا فارغ مولانا تھے تو مدرسے کے ضرور پڑھے ہوئے ہوں گے، اور ان کا ایک شعر بہت مشہور ہوا کہ جب جیل میں وہ قید تھے اور اس کے بعد ان سے پرمشقت کام لیا جاتا تھا، جیل میں چکی پسوائی جاتی تھی، تو وہ کیا کہا تھا انہوں نے، اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ اردو کی خدمت کا جذبہ جیل میں بھی سرد نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا تھا ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ یعنی وہاں بھی انہوں نے مشق سخن جاری رکھا، جیل کے اندر بھی انہوں نے مشق سخن جاری رکھا، اور جیل کی تکالیف اور صعوبات اور جیل کی مسائل ان کے حوصلوں کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور وہاں بھی انہوں نے اردو ادب کا، اردو شاعری کا جھنڈا جیل کے اندر گاڑ دیا۔ تو کیا میں بتاؤں آپ کو، آج بھی مدارس سے جو جرائد اور رسائل نکل رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ اردو زبان کے جو مقبول جرائد ہیں وہ مدارس ہی نکال رہے ہیں، اور جتنے بھی بڑے ادارے ہندوستان میں ہیں، میں نے نیپال کی مختصر بات کی، اردو کے جتنے بھی بڑے اخبار جرائد اور رسائل ہیں، ماہنامے ہیں، وہ سب مدارس والے نکال رہے ہیں۔ جتنے بھی مدارس ہیں، اگر ان کی کوئی حیثیت ہے تو ان مدارس سے اس کا ایک ترجمان ہوگا۔ آپ دیکھ لیجیے، دارالعلوم دیوبند کا ترجمان دارالعلوم، ندوۃ العلماء کا ترجمان تعمیر حیات، اور جمعیت اہل حدیث کا ترجمان ہی کے نام سے جرید ترجمان، اس کے علاوہ جامعہ اسلامیہ سنابل کا ترجمان البینہ التبیان التوعیہ پہلے تھا اور اب التبیان نکل رہا ہے۔ اسی طرح سے مئونات بھنجن سے، مئو سے مدرسہ عالیہ کا افکار عالیہ، اسی طرح سے جامعہ سلفیہ کا اپنا ترجمان۔ سارے مدارس اپنا جو بڑے مدرسے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی جریدہ اور ان کا کوئی نہ کوئی ترجمان اور ان کی کوئی نہ کوئی آواز ہوتی ہے۔ یہ آواز دور تک جاتی ہے اور یہ آواز دور تک سنی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں نے اور ان مدارس نے اپنے اخبارات کے ذریعے سے، جرائد کے ذریعے سے، صحافت کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے، اور کہیں کہیں شاعری کے ذریعے سے انہوں نے اردو کی خدمت ہمیشہ کی۔ شاعری کی بات اگر آتی ہے تو علامہ شبلی کے نام کو آپ نہیں بھول سکتے ہیں۔ ہمارے ندوی برادران، ندوے کے فارغین یہاں پر موجود ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی ندوۃ العلماء کے بانیین میں سے ہیں۔ انہوں نے اردو زبان کی کتنی خدمت کی، اردو کی تحریریں ان کی، اردو کے نثر ان کے دیکھ لیجئے، اور اردو پر جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے، شعر العجم انہوں نے لکھا ہے، اور موازنہ انیس و دبیر انہوں نے لکھا ہے۔ کوئی نہیں اس طرح سے موازنہ کر سکتا۔ خالص یہ ادبی کتابیں ہیں، خالص یہ ادبی چیزیں، ادبی خدمات ہیں جو انہوں نے انجام دیے۔ شعر العجم انہوں نے لکھا، اور مولانا الطاف حسین حالی کا نام آپ نہیں بھول سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جاوید نامہ لکھا، اور اس کے بعد اردو شاعری کے قواعد ضوابط کو انہوں نے مقدمے شعر و شاعری میں منضبط کیا، اور آج اردو شعراء کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ مقدمے شعر و شاعری پڑھ کر کے اپنی اردو زبان و ادب کی اور اردو شاعری کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے کیا ہے؟ یہ مدارس نے کیا ہے۔ اگر بہت تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ہوتا تو میں مزید آپ کو کچھ تفصیل فراہم کرتا۔ تو علامہ شبلی کے جانشین یا علامہ شبلی کے جو ان کے
फैज याफ्ता जो लोग थे वो सब अदीब थे, बड़े बड़े अपने अपने वक्त के बड़े बड़े अदीब थे। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना अब्दुल बारी नदवी, और उसके बाद मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, और उसके अलावा नदवी बिरादरान, जैसे कि मैंने कहा कि जो अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि और नदवा है ज़बान होशमंद, तो नदवा यकीनन ज़बान होशमंद है। और उस ज़बान होशमंद के इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में आज भी पाए जाते हैं। आज मेयार थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन यह है कि फिर भी उनकी जबान टकसाली जबान है, और उस नदवे के फारिगीन और नदवे के लोग आज भी उर्दू की खिदमत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। तो ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, आप भी इस कारवान में, कारवान उर्दू में आज मैंने अपना नाम भी लिखा लिया है। एक चंद छोटी मोटी बातें कह करके मेरा नाम भी दर्ज हो गया है। मैं इस कारवान का, मैं अपने आप को इस कारवान उर्दू का एक छोटा सा फर्द समझता हूँ, इस घराने का एक छोटा सा फर्द समझता हूँ। और जाते जाते मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस उर्दू के फरोग के लिए, उर्दू की तरवीज और इशाअत के लिए आप कोशिश कीजिए। एक ऐसी जबान को जिंदा रखने का, एक ऐसी जबान को ताबिंदा रखने का, यकीनन आपको सवाब, अगर नियत आपने तो सवाब भी मिलेगा। क्यों? ये हमारा इल्मी सरमाया, हमारी इल्मी किताबें, हमारा तुरास और हमारी किताबें हिंदू पाक में जो पढ़ी जाती हैं उर्दू जबान के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि अरबी जानने वाले लोग कम हैं। हिंदी में इस तरह का कोई सरमाया नहीं है। तो उर्दू जबान के जरिए से हम अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को और अपने अदब को जान सकते हैं। लेकिन अभी उर्दू के लिए आपको बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। उर्दू के लिए आपको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने जब गालिब का मरसिया लिखा था तो कहा था, गए सुए उर्दू अभी मिन्नत पजीरे शाना है, शम्म ये सौदाइये दिल सोजिए परवाना है। ये उर्दू के गैसू को वो शाना फराहम कीजिए जिस पर वो उर्दू का गैसू बिखर सके, और आप वो शमा बनिए उर्दू के लिए, वो फरोजा और ताबिंदा शमा बनिए कि जिसमें परवाने आकर के जल जाए, या उर्दू को शमा बनाइए जिसमें खुद आप परवाने बन करके जो उस उर्दू के लिए जल जाएं, उर्दू के लिए अपने सब कुछ कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहे। तो ये इस उर्दू को फरोग होगा। आपने उस उर्दू को चिराग को दोहा कतर में जिंदा रखा है, एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं आइंदा भी इंशाअल्लाह आता रहूंगा, और मैं सफर होगा मेरा कतर का, दोहा का। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह आपकी इस तरह की मजालिस में अगर मुझे दावत दी गई तो आइंदा भी शिरकत करके मुझे खुशी होगी। अब मैं ज्यादा देर आपके इस मुशायरे के प्रोग्राम में हायल नहीं होना चाहता हूँ। चंद बातें, जो टूटी फूटी बातें मैंने आपके सामने जो अल्लाह ने तौफीक दे अर्ज कर दी। मुझे उम्मीद है कि आप मदारिस के किरदार को अगर और तफसील से बताने का मौका मिलता तो समझ गए होते। मदारिस के किरदार को आप हमेशा अपने सीने में महफूज रखेंगे, और कभी ये ना महसूस करें कि मदारिस ने उर्दू के लिए कुछ नहीं किया है। मदारिस की तरफ से नाविल और अफसाने और फर्जी बातें तो नहीं लिखी गई हैं। मदारिस ने बामकसद शायरी की है, मदारिस ने बामकसद अदब को फरोग दिया है, और मदारिस ने एक मकसद के तहत अदब को अपना हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, सिर्फ तफरीह तबाह के लिए नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो अदब के ठेकेदार हैं आज मदारिस के इस कारनामे को खारिज कर देते हैं कि मदारिस का अदब से कोई ताल्लुक नहीं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर मैं और भी बातें कहने की थी, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया, मुझे भी इसका एहसास है। इसलिए इन्हीं कलिमात के साथ मैं आप तमाम हज़रात से इजाजत चाहता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमको और आपको मज़ीद उर्दू की खिदमत की तौफीक अता फरमाए।